کہیں پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت مگر پراسرار گاؤں تھا جس کا نام تھا چپ گاؤں۔ یہ گاؤں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا، سرسبز وادیاں، بہتے چشمے، رنگ برنگے پھول، لیکن پرندوں کی چہچہاہٹ وہاں نہیں تھی، کیونکہ اس گاؤں میں آواز کا گزر ممنوع تھا۔ نہ کوئی بولتا تھا، نہ کوئی گاتا تھا، نہ ہنسی کی آواز آتی تھی، نہ بچوں کی خوشی سنائی دیتی تھی۔ یہ سب کچھ جیسے کسی نے چرا لیا ہو۔ لوگ صرف اشاروں میں بات کرتے تھے، بچوں کو کہانیاں سنائی نہیں جاتیں، ماں لوریاں نہیں گاتیں، اور مسجد کے مینار سے اذان کی آواز نہیں آتی تھی۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پتھر کی تختی تھی جس پر لکھا تھا، زبان کو بند رکھو ورنہ پہاڑ جاگ جائے گا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ تحریر کب لکھی گئی، مگر سب اس سے ڈرتے تھے۔ ایک دن آسمان سے ہوا کا ایک جھونکا آیا، پھر دوسرا، پھر ایک گردبار سا بن گیا، پھر جیسے بادل چمکا اور ہوا سے ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ اس کے بال بادلوں جیسے، آنکھیں نیلا آسمان، اور چال میں جیسے موسیقی ہو۔ اس کا نام تھا حویرہ، ہوا کی شہزادی۔ حویرہ بولتی، گاتی، کہکے لگاتی اور سب کچھ چھو کر تازگی پیدا کرتی۔ مگر جیسے ہی وہ چپ گاؤں پہنچی، سب کچھ ساکت ہو گیا۔ وہ حیران ہوئی، یہ کون سی دنیا ہے؟ یہ بچے کیوں نہیں بولتے؟ بزرگ کیوں نہیں ہنستے؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ حویرہ ہنستے ہنستے رک گئی۔ اس نے کہا، میں ہوا ہوں، مجھے خاموشی سے گھٹن آتی ہے۔ مگر یہاں صرف خاموشی تھی۔ ایک چھوٹا بچہ جس کا نام ابو تھا، حویرہ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ابو وہ بچہ تھا جس کی آنکھیں بہت کچھ کہتی تھیں، مگر ہونٹ کبھی نہ ہلے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے آیا، زمین پر لکیر کھینچی اور اس میں پہاڑ کی شکل بنائی، پھر اپنی گردن ہلا کر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کچھ دکھانا چاہتا ہو۔ حویرہ نے مسکرا کر پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ گاؤں خاموش کیوں ہے؟ ابو نے سر ہلایا، پھر اپنی انگلی سے ہوا میں الفاظ بنانے کی کوشش کی۔ حویرہ نے اس کی انگلی تھامی اور کہا، چلو مجھے وہاں لے چلو جہاں خاموشی نے سب کچھ بند کیا۔ حویرہ اور ابو پہاڑ کے دامن تک پہنچے۔ پہاڑ بہت اونچا مگر بے آواز تھا، نہ کوئی پرندہ، نہ درختوں کی سرسراہٹ، نہ جھونکا۔ ابو ایک غار کے پاس گیا اور زمین کھودنی شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد اسے ایک پتھر کا دروازہ ملا جس پر ایک پرانی تحریر لکھی ہوئی تھی، جو سچ بولے گا آواز پائے گا، جو دل چھپائے گا سناٹا پائے گا۔ حویرہ بولی، یہ تو بہت عجیب ہے، لگتا ہے تم سب کی خاموشی کی جڑ یہی ہے۔ ابو نے اپنی آنکھیں بند کی اور بولنے کی کوشش کی، مگر آواز نہیں نکلی۔ حویرہ نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، تم جس لمحے اپنا سچ بولو گے، پہاڑ تمہیں سن لے گا۔ ابو کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، پھر اس نے کانپتی آواز میں بمشکل کہا، میری ماں کبھی میرے ساتھ کھیلتی نہیں، وہ کہتی ہے بولنا منع ہے۔ میرے بابا جنگل گئے تھے اور واپس نہ آئے۔ میں ان سے کہنا چاہتا تھا بس اتنا، کہ میں انہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ پہاڑ کی دیوار لرزنے لگی، دروازے کے گرد روشنی پھیل گئی، پھر ایک نرم، گہری اور محبت بھری آواز آئی، تمہارا سچ سنا گیا، اب آواز لوٹائی جاتی ہے۔ پہاڑ سے ہوا کے جھونکے نکلے اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس دن شام سے پہلے پہلے چپ گاؤں میں کچھ ہوا۔ بچوں نے شور کیا، ماں نے لوری گائی، پرندوں نے چہچہاہٹ کی، بوڑھوں نے قصے سنائے، نوجوانوں نے بانسری بجائی۔ مسجد میں اذان کی آواز بلند ہوئی اور گاؤں نے پہلا کہقہ سنا۔ لوگ حیران تھے، پھر خوش ہوئے، پھر گلے ملے۔ سب نے ابو کو گلے لگایا، وہ اب صرف آنکھوں سے نہیں دل سے بھی بول سکتا تھا۔ اگلی صبح حویرہ جانے لگی۔ ابو نے کہا، تم نے ہمیں آزادی دی، شکریہ ہے۔ نہیں ابو، حویرہ مسکراتی ہوئی بولی، آواز تو تمہارے اندر تھی، میں نے صرف دروازہ دکھایا۔ پھر وہ ایک جھونکے میں بدل گئی اور آسمان کی طرف اڑ گئی۔ تو اس کہانی سے ہم نے سیکھا، خاموشی برائی نہیں، لیکن دل کا بوجھ دبانا ظلم ہے۔ سچ بولنا مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر یہی ہمیں آزاد کرتا ہے۔ احساس کو لفظوں میں بیان کرنا جادو سے کم نہیں ہوتا۔